اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ القریش جو 106 نمبر کی صورت ہے اس کو شروع کرنا ہے، اور شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دیں ہم 30ویں پارے میں پہنچ چکے ہیں۔ جلدی قرآن کی باقی صورتیں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گی، پھر اس کے بعد نئے دور سے سورہ الفاتحہ سے قرآن شروع ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ قریش جو عرب میں قریش بستے تھے، قریش، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام بھی قریش تھا، لیکن یہ باتیں صرف روایتوں سے آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر صورت میں کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ ویسے وہ ماننے میں بھی اگر کوئی کہتا ہے، لیکن قریش کے بھی ایک میننگ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کی الفت کے لیے، محبت کے لیے، قریش کو لگائے رکھنے کے لیے۔ الفت، الف ہزار کے لیے بھی آتا ہے، لیکن ایلاف لفظ الفت جس سے بنتا ہے، تو قریش کی الفت کے لیے۔ اب یہ قریش لفظ جو آیا عربی میں قاف ریشین، تو یہ لفظ کسی قوم کے سفر کرنے کے لیے آتا ہے، یا ایک جمع کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی بہت سارے چیزوں کو ادھر ادھر سے جمع کرنے کے لیے تقریش القوم بولتے ہیں عربی میں۔ تو تقریش القوم کہ یعنی جو قوم یہاں وہاں سے آ کے اکٹھا ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیت اللہ میں لوگ ادھر ادھر سے آ کے اکٹھا ہوتے تھے، اسی لیے ان کا نام قریش پڑ گیا ہو، یا پھر جو ہے بہرحال وہ جو لوگ ادھر ادھر سے آ کے جمع ہوتے تھے، اور سارے لوگ جو سفر کر کے آتے تھے بیت اللہ کے لیے، تو ان کے لیے لفظ آیا ہے۔ وہ جو بھی ٹرائبس کے اور جو بھی قوم کے ہوں، اور روایتوں سے یہ آتا ہے کہ قریش جو ہے، قریش وہ قوم تھی، شاید اسی لیے ان کو قریش کہا جاتا ہو۔ تو بہرحال فرمایا لإیلاف قریش، قریش کی الفت کے لیے، قریش کو لگائے رکھنے کے لیے، جمائے رکھنے کے لیے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کی الفت کہ وہ سفر کریں شتائے والصیف، سردیوں میں اور گرمی میں۔ سردی اور گرمی میں جو وہ سفر کرتے تھے، چونکہ وہاں کا موسم تو گرم تھا، لیکن آگے جا کے وہ ٹھنڈا ہوتا تھا، تو شتائے والصیف دونوں گرمیوں اور سردیوں اور گرمیوں میں سفر کرنے کے لیے جو ان میں الفت پیدا کری کہ اتنی آسانی سے وہ اپنا ٹریڈ، اپنا بزنس، اپنا سب کچھ چلا رہے تھے، یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی۔ تو اللہ نے اپنی رحمت کو بیان کیا کہ قریش کی الفت کے لیے، کہ وہ الفت جس سے وہ آسانی سے گرمی اور سردی میں سفر کریں، ٹریڈ کریں، بزنس کریں۔ کس کی وجہ سے؟ جو البیت ہے، وہ گھر، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے ان کو کہ وہ رب، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اب یہ جو لفظ آتا ہے عبادہ، یہ بھی قرآن میں آتا ہے، یعنی آپ قرآن سے اگر اس لفظ کو سمجھیں گے تو کیا ہوتی ہے عبادت؟ اللہ کی محکومیت کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی محکومیت کو اختیار کر لینا ہی عبادت ہوتی ہے، جیسا کہ اس کی بات ماننا عبادت ہوتی ہے، یعنی اس کے قانون پر چلنا ہی اس کی عبادت ہے۔ وہ ایسے سامنے سے تو دکھ نہیں رہا، قرآن نے وہ ساری عبادتوں کو ایک طرف کر کے اللہ کی عبادت کرنے کو کہا ہے، اور الہ جو ہمارا الہ ہے اس کی عبادت، اور وہ دکھائی تو دیتا نہیں ہے، اس کا قانون ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ تو اگر اس پہ چلیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو یہ عبادت ہوگی، اور یہی عبادت ہے۔ اللہ کی محکومیت
کو اختیار کر لینا، اللہ کی بندگی، بندے بن کے. اسی لیے اس کا ایک میننگ غلام بھی لیا جاتا کہ غلام کہتے ہیں عبد کو، غلام، کیونکہ وہ بالکل اپنے مالک کی حکم کو اختیار کرے رہتا ہے. تو ہم کو بھی اللہ نے عبد کہا ہے، بندگی کرنے والا. تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کہ اس کی محکومیت، اس کے قانون پر چلنا، یہی عبادت ہے. اور عبادتیں جو اور لوگ جو ہے جنہوں نے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ ایک جگہ جا کے جو ہے اس کے سامنے، چونکہ ان کا الہ ان کے سامنے مورتی شکل میں یا کسی شکل میں رکھا ہوتا ہے، تو وہ سر جھکا دیتے ہیں اور جو ہے ماتھا ٹیک کے اور تھالی گھما کے اور اس طرح سے جو بھی طور طریقہ انہیں عبادت کا بتایا گیا ہے وہ کراتے ہیں. لیکن قرآن نے جو عبادت کہی ہے اس کو آپ اس لفظ کو قرآن جہاں آیا ہے اس کو ایک بار اسٹڈی جو بھی کرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ کس طریقے کی عبادت قرآن بتا رہا ہے. اور وہی نکل کے سامنے آئے گا کہ اللہ کی محکومیت کو، اللہ کے احکام کو پر چلنا ہی عبادت ہے، اس کی بات ماننا ہی اس کی عبادت ہے. جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا اس پر آدمی عمل کر رہا ہے تو وہ عابد ہے اور وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. ہمیشہ اور جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا کری ہے، سورج، چاند، جتنی بھی جو زمین و آسمان میں ہے، خلق السماوات فی خلق السماوات والارض، جو بھی اللہ نے تخلیق کی آسمان زمین میں، وہ سب قرآن کہہ بھی رہا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سجدے میں ہے. سورج اور چاند سجدے میں ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، ستارے اور پیڑ. اور دوسری آیت میں ہے کہ جو بھی آسمان و زمین میں، اور بہت کثیر من الناس، بہت سارے لوگ بھی اللہ کے احکام پر کسی نہ کسی طرح سے تو پابند ہوتے ہیں جو ان کو غیر اختیاری ہوتا ہے. جیسے بھوک لگنا، سانس لینا، سونا، یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں. یا آدمی کا پرچھائی بننا، شیڈو، یہ غیر اختیاری ہے. کوئی آدمی اپنی خود نہیں بناتا بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کا سایہ بنتا ہے. اسی لیے کہا ہے کہ سائے بھی سجدے میں ہے، وہ کیونکہ اللہ کے احکام کے مطابق ہو رہا ہے وہ کام. اور کثیر من الناس، اکثر لوگ ان بچپن سے جوان ہونا، جوان سے بوڑھا ہونا، ان میں غیر اختیاری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے قوانین میں کہیں نہ کہیں سے وہ جکڑے ہوئے ہیں، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتے. لیکن جو اختیاری چیزیں ہیں اس پہ جس پہ پوچھ ہوگی، جو اختیاری چیزیں ہیں جس کو آدمی اڈاپٹ کر سکتا، چھوڑ بھی سکتا، وہ مومن، وہ کافر، چاہے وہ مان لے چاہے وہ انکار کر دے. تو جو اختیاری چیزیں ہیں جن کی پوچھ ہوگی، ان باتوں کو ماننا قرآن سے چیک کر کے، یہ ہے عبادت. باقی کسی نہ کسی طریقے سے تو قوانین میں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں آدمی جھگڑا ہی ہے. کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ وہ مرے نہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو قانون ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی آدمی چاہے کہ اسے جو ہے نیند نہیں آئے تو نیند اسے آئے گی، سوئے گا وہ. کوئی آدمی یہ چاہے کہ وہ بچپن سے جوان نہیں ہو تو وہ ہوگا، اپنے آپ ہوگا. تو یہ قوانین میں اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کثیر من الناس، بہت سارے لوگ جو سجدے میں ہیں. اور جو غیر اختیاری چیزیں ہیں، اختیاری والی چیزیں، ان کو جو اپناتا نہیں ہے وہ انکار کرنے والوں ہو جاتا ہے اللہ کی آیتوں کو. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، تو ہمارے یہ فرض ہے ہم پر کہ قرآن کو ہم سمجھیں. قرآن کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے. فرض القرآن، قرآن میں آئی ہے تو قرآن کو ہم نے فرض کیا تم پر. تو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ اس بیت، اس گھر کے رب کی، جس کی وجہ سے وہ الفت پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس رب کے گھر کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ جو کھانا کھلا کے بھوک سے بچاتا ہے اور امن دے کے خوف سے بچاتا ہے. اطعمہم من جوع، یہ جو بھوک اور خوف کا عذاب، قرآن نے بار بار کہا ہے کہ ہم یہ عذاب ڈال دیں گے، بھوک اور خوف کا عذاب.
اور آج بھی وہ عذاب میں ہم لوگ زیادہ تر لوگ مبتلا ہیں، بھوک اور خوف کا عذاب۔ خوف ایسا کہ موت کب نہ آ جائے، کون سی بیماری کورونا آ کے نہ پکڑ دے، اور بھوک اس وجہ سے کہ سب چیزیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، لوگ باگ پریشان ہیں، کھانے تک کو پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس۔ تو یہ عذاب کی شکل تو دکھتی ہے قرآن سے، جو اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن میں کہا کہ ہم یہ ڈال دیں گے، لیکن وہی اس سے حفاظت بھی کرنے والا ہے نا، کہ الذی اطعمہم من جوع، وہ جو طعام کر کے کھلا کے تمہیں بھوک سے حفاظت کرتا ہے، بچاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور امن دے کے خوف سے حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں، یہی سب سے بڑا آج کا علاج ہے۔ ہر برائی سے بچنے کے لیے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اس بات کو دھیان میں رکھیں، ذہن نشین رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہنے کو قرآن میں فرمایا، اور کہیں اپنی زبان سے کہ قل اعوذ برب الفلق، کہ میں آتا ہوں پناہ میں فلق کے رب کی، من شر ما خلق، اس برائی سے جو اس نے تخلیق کی، جو اس نے پیدا کی۔ بنا اللہ کی اجازت کے کوئی چیز ہو نہیں سکتی، کوئی جان، کوئی نفس مر نہیں سکتا بنا اللہ کی اجازت کے، اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی کی پناہ میں آ جاؤ، اس نے جو لکھا ہے قسمت میں تو ہو کے رہے گا، جو اس نے تقدیر لکھ دی ہے، جو اس نے حکم کر دیا ہے، اسی پہ سارے لوگ گامزن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم صرف اندازے لگائے سکتے ہیں۔ تو ہم اس کی پناہ میں آ جائیں، اس سے بہتر شرن، اس سے بہتر پناہ کس کی ہوتی ہے؟ ابلیس خوف دلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خوف دلاتا ہے ہر چیز کا۔ تو ان خوف سے بچنے کے لیے قرآن کی شرح میں آنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے من میں وساوس ہیں، خوف ہے، ڈر ہے کسی بات کا، آپ قرآن اٹھائیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ویسے بھی اس میں تو بہت وقت بھی رہتا ہے، تو قرآن جو آج کل لاک ڈاؤن بھی ہے، گھروں میں ہے، تو قرآن اٹھا کے بس بیٹھ جائیں شروع سے، اور ایک ایک آیت پہ غور فکر کر کے پڑھیں، جتنا بھی آسانی ہو سکتا ہے اس میں قرآن میں تفکر کریں، غور فکر کریں، اور نہیں آتا ہے تو جاننے والوں سے پوچھیں، عربی سیکھ لیں، بہت آسان ہے۔ تو یہ سب کریں گے تو اللہ ہماری بہت ساری تکالیف کو، بہت ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اب یہاں پر یہ صورت پوری ہوئی، اور انشاءاللہ گھبرائیں نہیں، اللہ کی پناہ میں رہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، مومنوں کی حفاظت وہ کرتا ہے۔ اور جو ہے اس کی اگلی صورت انشاءاللہ اگلے ہفتے لیں گے، سورہ ماعون۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں، اور قرآن کو تفکر کے ساتھ، غور فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔